المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج منظومہ بیکونیہ میں 43rd لیکچر ہے، 43واں درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 42nd لیکچر میں بات کی تھی منکر اور معروف پہ۔ منکر اور معروف کی ہم نے تعریف بیان کی۔ منکر کے حوالے سے ہم نے یہ کہا کہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے واشگاف غلط اور کثرت غفلت اور فسق والے راوی کے حوالے سے جب بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس میں اس نوعیت کا راوی ہو کہ وہ یا تو واشگاف غلطیاں کرتا ہو، یعنی برہنہ غلطیاں کرتا ہو، جو بالکل روشن غلطیاں ہوں جن میں کوئی کنفیوژن آدمی کو نہ ہو، بلکہ وہ کہے کہ یہ فحش غلط ہے، یا وہ کثرت غفلت کا شکار ہو، یا وہ اس کا فسق واضح ہو۔ فسق یہی ہے کہ وہ کبائر میں ملوث ہوا ہو وہ راوی، یا وہ صغائر پہ دوام اختیار کیے ہوئے ہو۔ تو اس پہ ہم نے بات کی کہ ایسے حدیث کو جس میں راوی اس قسم کا ہو، اس حدیث کو ہم منکر کہتے ہیں۔ لیکن پھر ہم نے کہا کہ ابن حجر العسقلانی نے اس کے بعد کہا کہ ایک اور تعریف ابن حجر العسقلانی کے یہاں منکر کی ہے جس پہ انہوں نے خود اعتماد کیا ہے، اور وہ ہے ہوا ما رواہ الضعیف مخالفا لما رواہ الثقہ، کہ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں ضعیف راوی مخالفت میں روایت کرے ثقہ راوی کے۔ تو اس پہ بھی ہم نے بات کی اور ہم نے کہا کہ جو ثقہ ہے اس کو معروف کہا جائے گا، اور جو ضعیف راوی کی روایت ہے اس کو منکر کہا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے اس پہ حکم بھی لگایا۔ یقیناً ضعیف راوی ہے تو حکم تو واضح ہے کہ وہ حدیث منکر جو ہے وہ ضعیف ہی کہلائے گی، اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا، اس کو لیا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے مد مقابل میں جو معروف ہے ثقہ راوی کی حدیث اس کو لیا جائے گا۔ تو آج ہم اس سے آگے چلیں گے۔ آج ہمیں متروک پڑھنی ہے، المتروک۔ المتروک مختصر میں ہم نے ڈسکس کی ہے درس نمبر 36 میں 36 میں، اور متروک جو ہے ہمارے ناظم کا بیان ہے کہ متروکہ ما واحد بہ انفرد، متروکہ ما واحد بہ انفرد واجمعوا لضعفہ فہو کرد، واجمعوا لضعفہ فہو کرد۔ تو امام بیکونی کے یہاں متروک جو ہے، متروک وہ ہے جو ما واحد بہ انفرد، جس میں صرف ایک راوی اس کو روایت کرے، واجمعوا لضعفہ فہو کرد، اور اس کے ضعف پر اگر ان کے یہاں یعنی محدثین کے یہاں اجماع ہو، فہو کرد، تو وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے دوسری مردود حدیثیں ہیں، یعنی وہ حدیث بھی مردود ہے۔ تو متروک مردود ہے امام بیکونی کے یہاں۔ لغوی اعتبار سے متروک جو ہے وہ اس میں مفعول ہے الترک سے، چھوڑنا۔ اور متروک عرب انڈے کے اس کھول کو کہتے تھے جس سے چوزا نکلا ہو اور وہ کھول وہیں انہوں نے چوزے نے چھوڑ دیا۔ یقیناً جب چوزا نکلتا ہے تو انڈے کا کھول وہیں رہتا ہے، تو ایک ایسی چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو عرب کے یہاں اس کھول کو ہم متروک کہتے ہیں، چھوڑی ہوئی چیز، کیونکہ اس میں
مفعول ہے، تارک چھوڑنے والا اس میں فاعل، متروک چھوڑی ہوئی چیز جو چھوڑی جائے، تو یہ ترکا یا ترک سے ہے، چھوڑنا، یہ لغوی اعتبار سے ہے۔ اب اصطلاحاً عند البیکونی، امام بیکونی کے یہاں اصطلاح کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں متروکہ ما واحد بہ انفرد، متروک جو ہے وہ ہے ما واحد بہ انفرد، بہت ہی دقیق معاملہ ہے، جو اکیلا راوی ہو اور وہ انفراد اختیار کیے ہوئے ہو اس حدیث کو بیان کرنے میں۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وَأَجْمَعُوا لِضَعْفِهِ، اور محدثین کے یہاں اجماع ہونا چاہیے۔ تو دو شرطیں ہیں، ایک تو اکیلا راوی ضعیف ہونا چاہیے جو اس کو روایت کرے، اور دوسرا محدثین کے یہاں اجماع ہونا چاہیے کہ یہ راوی جو ہے یہ ضعیف ہے، فَهُوَ كَرَدْ، اور یہ مردود حدیث جیسا ہے، یعنی هو الذی رواہ ضعیف اجمع العلماء علی ضعفہ، یہ وہ حدیث ہے جس کو روایت کرے ضعیف، اور یہ ضعیف راوی ایسا ہونا چاہیے جس کے ضعف پر علماء مجتمع ہو، ان کا اجماع ہو۔ تو یہاں پتہ چلا کہ اگر کوئی ضعیف راوی روایت کرے لیکن محدثین کا اجماع نہیں ہوگا اس کے ضعف پر، تو امام بیکونی کے یہاں ہم اس کو پھر متروک نہیں کہہ سکتے، لیکن جب اجماع ہوگا تو اس کو امام بیکونی کی اصطلاح میں ہم متروک کہہ سکتے ہیں۔ اور عند العسقلانی، امام الحافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، ان کے یہاں متروک جو انہوں نے نزہۃ النظر میں یا نخبۃ الفکر میں ڈسکس کیا ہے، وہ کہتے ہیں هو الحدیث الذی فی اسنادہ راو متہم بالکذب، کہ یہ وہ حدیث ہے جس کی اسناد میں ایک راوی ایسا ہو جس پہ تہمت ہو جھوٹ کی۔ اب دیکھ لیجئے، ہمارے پاس دو طرح کی اب اصطلاحی تعریفات آ گئی، ایک تو امام بیکونی کی کہ محدثین کا اجماع ہونا چاہیے، علماء کا اجماع ہونا چاہیے کہ جو راوی یہ انفراد کے ساتھ متن بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، یہ راوی جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اور دوسرا امام ابن حجر العسقلانی کی جو تعریف ہے کہ جس راوی سے حدیث آئی ہو وہ راوی متہم بالکذب ہونا چاہیے، جھوٹ پہ کا اتہام، جھوٹ کا الزام اس پہ ہونا چاہیے۔ یہ دو ہو گئیں۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ ایک اور ٹرم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا راوی جس پہ جھوٹ کا الزام ہو اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات میں، حدیث کے حوالے سے نہیں، اپنی روزمرہ زندگی کے معاملے میں، تو ایسے راوی کو وہ ضعیف جداً کہتے ہیں، حدیث کو ضعیف جداً کا حکم لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کی کوئی بھی کتاب لیں گے اپنے ہاتھ میں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں جو ضعیف جداً ہے وہ ایسے روات ہیں جن پہ جھوٹ کا الزام تو ہے لیکن حدیث کے حوالے سے نہیں بلکہ روزمرہ معاملات کے۔ تو ابن حجر العسقلانی کے یہاں متہم بالکذب راوی جو ہے اس کو منکر کہا جائے گا، شیخ البانی کے یہاں متہم بالکذب راوی جو ہے جس پہ اتہام ہو جھوٹ بولنے کا اپنے روزمرہ کے معاملات میں، اس کو ضعیف جداً کہا جائے گا۔ اور امام بیکونی کے یہاں ایسا راوی جس کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اجماع ہو اس کو منکر کہا جائے گا۔ بہرحال تقریباً اگر ہم ان کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو جمع بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایک چیز پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ راوی جو ہے یہ ثقہ نہیں ہے، سب کا اعتراف ہے۔ ابن حجر العسقلانی متہم بالکذب کہہ کر خود اس کی عدالت کو مجروح کر دیتے ہیں۔ امام بیکونی
جب کہتے ہیں کہ راوی ضعیف ہونا چاہیے پھر اس کے ذوق پہ اجماع ہونا چاہیے تو بذات خود اس کے ضبط اور اس کی عدالت کو مجروح کر دیتے. شیخ البانی کا کہ وہ متہم ہونا چاہیے لیکن روزمرہ کے معاملات میں حدیث کے حوالے سے اگرچہ ثابت نہ ہو تو خود اس کی عدالت کو مجروح کر دیتے. تو تینوں میں نے تین کیوں لیے؟ ایک تو ہماری ضرورت ہے وہ امام بائقونی کے یہاں کیا معاملہ ہے. ابن حجر اور شیخ البانی کو لینا اصل میں یہ فائدہ دے گا کہ ہم مختلف ادوار میں دیکھیں کہ اس کو کس طرح لیا گیا تھا متروک حدیث کو. ابن حجر جو ہے اس نے فن میں ایک یونیفارمٹی پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کے بعد جو دور ہے جس کو ہم پوسٹ اسقلانی دور کہتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہارمنی ایک یونیفارم ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہوئی فن کے حوالے سے، حدیث کے فن کے حوالے سے، تعریفات کے حوالے سے. آج کے دور میں تو وہی تعریفات چلتی ہیں، وہی اصطلاح چلتی ہے، وہی مصطلح چلتی ہیں جو اکثر ابن حجر الاسقلانی کے یہاں جاری تھیں. آج دوسرے ائمہ جو ہے مثلاً آپ ابن صلاح کی بات کریں گے ان کی تعریف نہیں چلے گی. کچھ معاملات میں آپ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھیں گے تو ان کی تعریفات آج نہیں چلتی ہے، آج ابن حجر ہی چلتی ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ بھی ابن حجر کے ہی پیٹرن پہ جا رہے ہیں، اگرچہ کہیں کہیں تھوڑا بہت اختلاف ہے اور وہ اختلاف زیادہ تر لفظی دکھائی دیتا ہے. بہرحال اسباب اتہام الراوی بالکذب، کیا وجوہات ہے کہ راوی پہ اتہام لگتا ہے، اس پہ تہمت لگتی ہے جھوٹ کی؟ تو وجہ یہ ہے کہ پہلی وجہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ راوی نے جھوٹ بولا ہے، اللہ یروى ذلك الحدیث الا من جہتہ ویکون مخالفا للقواعد المعلومہ، کہ وہ حدیث جو ہے وہ نہیں آئی ہو سوائے ایک ہی جہت سے، اسی راوی سے، ایک ہی سند سے، اسی راوی سے جو راوی زیر نظر ہماری بحث میں ہے تو اسی سے آئی ہو اور وہ مخالفت کر رہا ہو قواعد معلومہ. قواعد معلومہ وہ قواعد جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ فقہاء استعمال کرتے ہیں، مثلا الاصل براءۃ الذمہ یا الاصل فی کل شیء الحل الا فی العبادات وغیرہ، ایسے قواعد جو شریعت کی مختلف نصوص کو زیر نظر رکھ کر جن کو لیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. اور جب یہ قواعد بنائے گئے ہیں تو اس میں خالی ایک حدیث نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے، اس میں امت کا اجماع بھی ہو سکتا ہے، اس میں مختلف احادیث بھی ہو سکتی ہے جن کو زیر نظر رکھ کر علماء نے یہ قواعد بنائے ہیں. اور یہ قواعد معلومہ جو ہیں، اگر کوئی ایسا راوی جس کو تفرد حاصل ہو، جو منفرد ہو کوئی حدیث بیان کرنے میں، اور وہ ان قواعد معلومہ کے خلاف جا رہی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ راوی جو ہے اس سے غلطی ہے، یہ راوی جو ہے یہ ایسی حدیث بیان کر رہا ہے جو صحیح نہیں. یا دوسری وجہ، دوسرا سبب جو ہے وہ ہے ان یعرف بالکذب فی کلامہ العادی، کہ راوی کو جانا گیا ہو جھوٹ میں، کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، فی کلامہ ہی اپنے کلام میں، العادی جو روٹین میٹرز میں ہوتا ہے، لیکن لم یظہر منہ الکذب فی الحدیث النبوی، لیکن اس سے حدیث نبوی کے معاملے میں جھوٹ ثابت نہ ہوا ہو، وہ ظاہر نہ ہوا ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے حدیث نبوی کے معاملے میں. تو یہ دو چیزیں جو ہے وہاں پر ہم پھر تہمت شمار کرتے ہیں، وہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ثابت ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ ہم صرف تہمت کی حد تک ہی جاتے ہیں. الزام دینا، تہمت لگانا ایک الگ چیز ہے کہ یہ راوی متہم بالکذب ہے، بنسبت یہ کہنا کہ یہ راوی جو ہے یہ کذاب ہے. وہ کہنا کہ یہ کذاب ہے وہ تب ہے جب اس سے حدیث نبوی میں جھوٹ کہنا ثابت ہو جائے. اگر وہ چیز ثابت نہیں ہے تو متہم بالکذب ہے، کہ حدیث کے معاملے میں تہمت ہے جھوٹ کی لیکن جھوٹ ثابت نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ مثال دیکھیں گے سنن دارقطنی کی مشہور حدیث ہے 1753، اور حدیث میں
آپ دیکھیں گے کہ سند سلائیڈ میں دی گئی ہے، اور عمرو ابن شمر جو ہے وہ راوی ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں جابر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو طفیل سے، اور وہ روایت کرتے ہیں علی سے اور عمار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجہر فی المکتوبات بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں اپنی آواز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بلند کرتے تھے، جہر کرتے تھے۔ جب وہ نماز میں سورہ فاتحہ تلاوت کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے، اور وہ بھی جہراً۔ وَكَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ، اور وہ فجر نماز میں قنوت کرتے تھے۔ وَكَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ صَلَاةَ الْغَدَاءِ، کہ وہ تکبیر شروع کرتے تھے عرفہ کے دن صبح کی نماز سے۔ وَيَقْطَعُهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، اور اس کو کاٹتے تھے نماز عصر پہ، آخر ایام تشریق، ایام تشریق کے آخری دن نماز عصر پہ وہ تکبیرات جو ہیں، جو تکبیرات پڑھے جاتے ہیں، ان کو کہنا بند کرتے تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں راوی ہے عمرو ابن شمر، اور یہ روایت جو ہے صرف عمرو ابن شمر سے آ رہی ہے۔ تو اسی لیے وقد قال النسائی والدارقطنی عن عمرو ابن شمر، کہ امام نسائی اور امام دارقطنی نے عمرو ابن شمر کے بارے میں کہا ہے متروک الحدیث، کہ وہ متروک الحدیث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں تہمت جھوٹ ہے، تہمت کذب ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے متروک الحدیث کہلائے گی، یہ راوی جو ہے یہ متروک الحدیث ہے، اس کی سند پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو ہے الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کا تحفہ ہے، اخرجہ الدائلمی فی مسند الفردوس، دائلمی نے اس کو بیان کیا ہے، اس کو لایا ہے اس حدیث کو مسند میں جس کا نام ہے الفردوس، ونقلہ نور الدین جعفر البدخشی فی خلاصۃ المناقب، اور اس کو نقل کیا ہے اس حدیث کو نور الدین جعفر بدخشی، چونکہ ہم کشمیری ہے تو اس لیے میں نے یہ کہا، نور الدین جعفر البدخشی جو ہے وہ میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ کا شاگرد ہے، اور انہوں نے اپنے شیخ کے احوال پہ، اپنے شیخ کے حالات زندگی پر ایک چھوٹی سی کتاب خلاصۃ المناقب لکھی ہے، تو کئی چیزیں اس میں قابل اعتراض ہیں، تو انہوں نے اس حدیث کو بھی لایا ہے الموت تحفۃ المومن، لیکن یہ حدیث جو ہے ضعیف جداً عند الالبانی، اس حدیث کے ساتھ کچھ اور بھی لگا ہوا ہے دینار و درہم کے بارے میں، تو چونکہ جعفر بدخشی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں لایا ہے، اسی لیے میں نے صرف اسی حصے پہ توجہ مرکوز کی جو حصہ نور الدین جعفر بدخشی نے نقل کیا ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کے بارے میں جو دائلمی کی حدیث ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ضعیف جداً ہے، یعنی شیخ البانی کے یہاں بھی ان کے روات میں سے ایک راوی ایسا ہے جس پہ تہمت ہے جھوٹ کی، لیکن حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ تہمت ثابت نہیں ہے۔ شیخ حمدانی رحمہ اللہ جو ہے میر سید علی حمدانی، انہوں نے اپنی کتابوں میں کئی احادیث لائی ہیں، لیکن اکثر آپ دیکھیں گے کہ چونکہ وہ صوفی تھے تو صوفیہ کے یہاں ایک پرابلم رہتا ہے کہ حدیث کی صحت جو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں رہتی۔ نو ڈاؤٹ ذخیرۃ الملوک وغیرہ نامی کتابوں میں انہوں نے جو احادیث لائی ہیں ان میں سے تو بعض ایسی بھی ہے کہ جو بخاری و مسلم سے لی گئی ہیں، لیکن اکثر ان کا جو ڈپینڈنس تھا، جس پہ وہ ڈپینڈ کرتے تھے، وہ مسند فردوس پہ ہی ڈپینڈ کرتے تھے، اور اسی سے وہ حدیثیں لیتے تھے، اور اس میں کئی کمزور ضعیف موضوع وغیرہ احادیث آپ کو اس میں ملیں گی، اور وہی وجہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے شاگرد نور الدین بدخشی وغیرہ وہ بھی جب حدیث لاتے ہیں تو انہی کتابوں سے لاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں برصغیر میں تو یہی چیزیں چلتی تھیں، اور ایران، توران اور ان علاقوں میں بھی یہی چیزیں چلتی تھیں، یہی کتابیں چلتی تھیں، اور صوفیہ کے یہاں تو یہ کتابیں زیادہ مشہور تھیں، کیونکہ اکثر صوفیہ کے نظریے علم اور نظریے عبادات اور دین وغیرہ جو ہے اس کا دار و مدار انہی ضعیف و موضوع روایات پر ہے۔ حکمہ، اس کا حکم کیا ہے؟ اب واضح ہے، عدالت مجروح، ضبط مجروح،
تو واضح ہے کہ عدالت جب مجروح ہو جائے تو حدیث کو ہم رد کریں گے، جیسا کہ ہمارے ناظم نے کہا متروکہ ما واحد بہ انفرد و اجمع لضعفہ فہو رد، فہو کرد، تو یہ رد ہی ہوگی، مردود حدیث ہے، اس پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آج کا جو ہمارا دوسرا شعر ہے، اور یہ ہمارے فہم متن کے حوالے سے بھی اب آخری شعر ہے، اس کے بعد 2 شعر اور ہیں لیکن ان کو ہم نے ابتدا میں ہی ڈسکس کیا ہے، اور ان 2 اشعار کا تعلق جو ہے وہ موضوع حدیث سے ہے۔ موضوع کسے کہیں گے؟ بہت ہی معروف ہے، زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ موضوع کسے کہیں گے۔ قول الناظم، ہمارے ناظم کا کہنا ہے والکذب المختلق المصنوع علی النبی فذلک الموضوع۔ والکذب المختلق المصنون، اور جھوٹ، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، المختلق، المختلق جو اس کو فالسیفائی کیا گیا ہو، جو جھوٹ ہو، جو تخلیق کیا گیا ہو، المصنوع جس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، فذلک الموضوع، پس وہ ہی موضوع ہے، اس کو ہی ہم موضوع کہیں گے۔ تو لغوی اعتبار سے موضوع جو ہے ہوا اسم مفعول من وضع الشیء، یہ اسم مفعول ہے وضع الشیء سے، اس نے چیز کو بنایا۔ تو وضع، یضع، اور اس کا مفعول بنے گا موضوع، اور اس کا اسم فاعل جو ہے وہ ہے واضع، واضع بنانے والا۔ اصطلاحاً هو الکذب المختلق المصنوع المنسوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ امام بائقونی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے جو گھڑا گیا ہے، بنایا گیا ہے اور منسوب کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اس میں اب زیادہ بحث کا کوئی سکوپ ہی نہیں ہے۔ جب جھوٹ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ باندھا گیا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس نے جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا۔ اب یہ جھوٹ جو ہے جو گڑھا جاتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ اس لیے گڑھا جاتا ہے کہ تاکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہو جائے، یہ دین محمدی کے خلاف نہیں بلکہ دین محمدی کی حمایت میں ہے۔ بہرحال یہ سب الفاظ کی جادوگری ہے، حقیقت یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان جو ہوتا ہے وہ جھوٹ سے ہی ہوتا ہے۔ آیا وہ جھوٹ آپ عام معاملات میں باندھے یا وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کرے، تو جھوٹ تو جھوٹ ہے۔ اب یہ جھوٹ کیوں باندھا جاتا ہے، کیا وجہ رہتی ہے؟ تو اس میں کئی وجوہات ہیں، سیاسی وجوہات بھی ہیں، اس میں صوفیہ کے یہاں ہم نے دیکھا کہ ان کے یہاں بھی ایک پرابلم رہا کہ وہ عبادت میں زیادہ مشقت کے شوقین تھے، تو اس لحاظ سے بھی جھوٹ سامنے آ گیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب بھی کیا گیا۔ کئی جگہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لاپرواہی سے حکماء کے اقوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کہا گیا۔ ہم نے تو اقبال کے یہاں یہ چیزیں دیکھی ہیں، علامہ اقبال بھی ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے حدیث کے نام پر، اور وہ موضوعات میں شمار ہوتے ہیں۔ بہرحال اقبال تو کوئی حدیث کے تو اسکالر تھے نہیں، فلسفی تھے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو قرآن و حدیث کا مفسر یا محدث بنا دینا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنا چاہیے، تو اس لیے ہم ان کے یہاں بھی دیکھتے ہیں، اور خود ہمارے یہاں میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ کے یہاں بھی ہمیں کئی چیزیں ایسی ملتی ہے جن کا ایکچولی جن کا دار و مدار اسی موضوع احادیث وغیرہ پہ ہوتا ہے۔ تو کئی احادیث ہمیں اس میں ملتی ہے۔ موضوع کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس زمانے میں چونکہ مسلمان بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو مسلمان بادشاہوں کے قریب رہنے کی کوشش میں لوگ جھوٹ وضع کرتے تھے،
مسلمانوں میں سول وار ہوا جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا، تو اسی لیے تو ابن سیرین نے کہا کہ اگلے لوگ جو تھے، جو گزشتہ زمانے کے لوگ تھے، جو زمانہ گزرا ہے، تو وہاں اس وقت تو یہ پوچھا نہیں جاتا تھا کہ آپ کی جو حدیث ہے اس کے رجال کون ہیں، وہ کہاں سے آئی ہے، کس شخص نے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت جو کچھ کہا جاتا تھا تو سن لیا جاتا تھا اور اس کو قبول کیا جاتا تھا، لیکن جب بعد میں فتنہ ہوا تو فتنے میں یہ چیز ضرورت محسوس ہوئی کہ فتنے کے دور میں کہ جب پولیٹیکل پارٹیز ڈیولپ ہوئی مسلمانوں میں، شیعہ بنی اور حضرت علی کے سپورٹرز تھے، حضرت عثمان کے سپورٹرز تھے، معاویہ کے سپورٹرز تھے، حضرت عائشہ کے سپورٹرز تھے، تو یہ پولیٹیکل ٹرینڈز ڈیولپ ہوئی ابتدائی دور میں۔ تو یقیناً یہ ہوتا رہتا ہے کہ پھر لوگوں نے حدیثیں گڑھنا شروع کر دی فضائل میں، کوئی حضرت علی کے فضیلت میں، کوئی حضرت عثمان کے فضیلت میں، کوئی حضرت معاویہ کی فضیلت میں۔ تو اصل میں یہ پروپیگنڈا تھا، تو پروپیگنڈا مشینری میں حدیث بھی اس کا شکار ہوئی اور بہت زیادہ متاثر ہوئی، لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا، اور ایسے لوگ ہمارے سامنے آئے جنہوں نے چھان پھٹک کر یہ دکھایا کہ دیکھیے کون سی حدیث موضوع ہے، کون سی گڑھی گئی ہے اور کون سی صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جو ہے، یہ نیچرل ایک ڈیوائن ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، کہ اپنی دین کی حفاظت کا انتظام اللہ نے کیا۔ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی محدث آیا، اور ہماری صدی میں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جیسے شخص آئے جنہوں نے کام کیا۔ اب یہ ہے کہ لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود ایسا کام نہیں کیا ہے۔ جو کام شیخ البانی نے کیا، اس کے پائے کا کام آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا ہمارے دور میں۔ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں تو وہ تو واضح ہے، جو مخالفت کرتے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اتنا بڑا کام امت میں نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ بڑے لوگوں نے بھی مخالفت کی، لیکن وہ مخالفت اس درجہ مضبوط نہیں تھی۔ مثلا ہم حضرت مولانا حبیب الرحمن العظمی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، حدیث کے ہی عالم تھے، اور انہوں نے کام بھی کیا ہے، لیکن جو انہوں نے کتاب لکھی ہے الالبانی شذوذہ و اخطاؤہ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ وہ کتاب دیکھیں گے، چھوٹی چھوٹی چار حصوں میں چھپے ہیں وہ کتاب، تو اکثر جو چیزیں ہیں وہ اس درجہ مضبوط نہیں ہیں جس درجہ ان سے رد کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی۔ اب چھوٹے چھوٹے لوگ بھی شیخ البانی پہ رد کر رہے ہیں، تو کرنے دیجیے، ایک عرصہ تک وہ کریں گے، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ جب امت میں کسی درجہ اتفاق پیدا ہو جائے گا کہ نہیں، انہوں نے کام کیا۔ ہر محدث کے ساتھ اس کے زمانے میں یہ معاملہ ہوا۔ امام بخاری دیکھ لیجئے، ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ دیکھ لیجئے، یا دوسرے محدثین کو دیکھ لیجئے کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، ان کی مخالفت ان کے زمانے میں ہوئی، لیکن آج وہ زمانہ ہے جب ہم ان کے نام پڑھتے پڑھتے رو لیتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے لوگ تھے جنہوں نے کام کیا ہے۔ تو ہمارے زمانے میں بھی اگر مخالفت ہو رہی ہے مختلف کوارٹرز سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو زمانہ آگے بڑھے گا تو ہم قبول کریں گے کہ نہیں، کہ ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ تو مثال موضوع حدیث کی دیکھ لیجئے آپ کہ رسالہ نفسیہ جو ہے یہ میر سید علی حمدانی کا ہے، اس میں انہوں نے ایک حدیث لائی ہے، اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر۔ یہ اصل میں حدیث کے الفاظ ہے، لیکن انہوں نے جو ورژن اپنی کتاب میں لایا ہے وہ ہے اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ میرا نور تھا۔ یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ قلم تھی، اور وہ دلالت کرتی ہے اس چیز پر کہ باقی جو بھی احادیث کے ذخیرے میں آپ کو حدیث ملے گی جو کسی اور چیز کی تخلیق کے بارے میں بات کرے گی، تو وہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح جو ہے وہ قلم ہے، اول ما خلق اللہ القلم، کہ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی وہ قلم ہے۔
تو یہاں میرے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ شیخ میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ کی کتابیں لیں پڑھنے کے لیے تو خیال رکھیے گا کہ ان کا جو سورس ہے یا تو امام غزالی ہے، احیاء العلوم سے وہ نقل کرتے ہیں احادیث کو، یا دائلمی جیسے لوگ ہیں، تو ایسے ہی لوگوں سے وہ لے رہے ہیں، تو اس لیے وہاں پر آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ وہ خطا سے محفوظ ہیں۔ بہرحال وہ بھی ایک انسان ہے اور صوفی ہے، صوفیوں کے یہاں تو میں نے پہلے عرض کیا کہ احتیاط اس درجے کی نہیں ہے۔ اسی طرح دائلمی کی ہی مسند جو ہے الفردوس، اس سے میں نے ایک اور حدیث لی ہے، طالب العلم للہ افضل عند اللہ من المجاہد فی سبیل اللہ۔ طالب العلم للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے جو طالب علم ہو، نکلا ہو، افضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ فضیلت والا ہے، من المجاہد، مجاہد سے، فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا ہو۔ تو متن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، ان کی حدیث نہیں ہوگی۔ بہرحال شیخ البانی رحمہ اللہ نے جامعہ صغیر میں اس پہ موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور شیخ البانی نے اس کو سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ، جو ان کا بڑا کام ہے، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ، بہت ہی شاندار کام ہے، ضعیف اور موضوع احادیث کو ایک ہی جگہ جمع کیا ہے، 12-13 جلدیں ہیں اس کی جو چھپی ہوئی ہیں، کچھ اور بھی ہے جو شیخ البانی نے مکمل نہیں کی لیکن اب چھپ رہی ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کو بھی انہوں نے لایا ہے اور اس کے کچھ اور بھی طرق ہیں، لیکن موضوع کا معاملہ یہ ہے کہ کتنے بھی طرق ہوں، موضوع ہی رہے گا، وہ کثرت طرق کی بنیاد پر صحیح یا حسن لغیری ہی نہیں بنتا ہے، وہ ہمیشہ موضوع ہی رہے گا، وہ اپنے درجے میں اچھال نہیں لے سکتا۔ اب چونکہ یہ معاملہ جھوٹ کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب ہے، آخرت تو اپنی انسان برباد کر رہا ہے، لیکن یہاں ہمارے یہاں اس پہ حکم کیا لگے گا؟ حکم یہ ہے کہ یہ راوی جو ہے یہ سب سے بدترین راوی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور اس کی عدالت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں اگرچہ یہ نیک بھی معلوم ہوتے ہیں لیکن اصلاً وہ اسلام کو نقصان ہی پہنچا رہے ہیں، تو ایسی حدیث جو ہے جو موضوع ہوگی اس کا کوئی اعتبار شریعت اسلامیہ میں نہیں، نہ فضائل میں، نہ احکام میں، نہ عقائد میں، کسی بھی درجہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو رد ہی کیا جائے گا۔ اب کچھ ائمہ ایسے بھی ہے جو موضوع احادیث کو حدیث مانتے ہی نہیں، موضوع احادیث کو وہ ضعیفہ کے ساتھ شمار کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میرے استاد پروفیسر یاسین مظہر صدیقی ندوی رحمہ اللہ، ان کا بھی معاملہ یہی تھا کہ وہ بھی موضوع کو موضوع روایت کہتے تھے، وہ اس کو حدیث ماننے کے لیے تیار تھے ہی نہیں، اور ضعیف کے ساتھ شمار کرنا تو ان کو قطعاً پسند نہیں تھا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان کو جمع کیا ہے ضعیف اور موضوع کو ایک ہی ساتھ کتاب میں، لیکن کئی علماء ایسے ہیں۔ بہرحال یہ احتیاط بھی بہتر ہے کہ احتیاط کی جائے کہ ضعیف ایسی حدیث ہے، کچھ احادیث اس میں ایسی بھی ضعیف ہیں کہ اگر ان کو کوئی اور تابع مل جائے، شاہد مل جائے تو وہ حسن لغیری ہو جاتی ہے، لیکن موضوع کا معاملہ وہ نہیں ہے۔ موضوع جو ہے وہ ایسی حدیث ہے جس میں چوٹ ہوتی ہے راوی کی عدالت پر، عدالت مجروح، اور حدیث آپ قطعاً مختلف طرق کی بنیاد پر صحیح نہیں قرار دیں گے، ہاں جب تک نہ کوئی دوسری سند صحیح ہی ہو، خود بذات خود حسن یا صحیح ہو۔ جبکہ ضبط میں اگر کوئی کمزوری ہے، ہلکا پھلکا کوئی پرابلم ہے، تو وہ دوسری ضبط کی کمزوری والی حدیث کے ذریعے سے درست ہو سکتی ہے، لیکن موضوعات میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے آج ہم اپنی بات کو یہاں مکمل کرتے ہیں، تو ایک اور درس ہوگا اس پہ جس میں ہم کچھ اور آرگومنٹس لیں گے اور اس پہ ہی انشاءاللہ ہم اس متن کو مکمل کریں گے، اور شاید کشمیر میں پہلی دفعہ بیکونیہ کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کاوش کو قبول فرمائے، اور یہ روز آخرت جو ہوگا، قیامت کا دن، ہمارے لیے یہ نجات کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اعمال حسنہ میں شمار کرے، اور ہماری جو گناہ خطائیں ہیں ان کو بخش دے، اور ہمارے
ان اعمال میں اس سلسلے کو قبول فرمائے جو اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک معیار رکھتے ہیں اور قبول ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ یہ درس جو آج ہم نے کیا یہ بھی ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ مغفرت کا باعث بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ المنار المنار